ایذا وَإِذَا رَوَاكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهْزَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا الفرقان۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جس کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغام حق دشوار گزار رہا ہے جس پر ثابت قدمی بعد توفیق الہی کے ممکن نہیں۔ ہر ایک مسلح کو اصلاح کی پہلی منزل میں انہی مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، پھر انبیاء اور رسول یعنی خدا کے ایلچی اور پیغمبروں کی شان اس معاملے میں بھی عام مصلحین سے ایسے ممتاز ہے جو ایک تاریخ بین اور حقیقت شناس نظر میں دوسرے مصلحین سے بالکل الگ معلوم ہوتی ہے۔ آخر انبیاء و مرسلین کی اس سنت سے خدا کا آخری پیغمبر بھی محفوظ نہ رہ سکا اور اس کو اس راہ میں سخت سے سخت مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا، لیکن بانی عظمت و رحمت عالمیہ وہ معز نما ہستی تھی کہ عظیم الشان امتحانات و شدید اس کو ایک آنچ بھی زیادہ استقامت سے نہ ہٹا سکے۔ آخر کار ایک دن تمام عالم اسلام انسانی کو اس کی آواز حق کے سامنے سرنگو ہونا پڑا۔ غرض دعوت حق کے دشمنوں نے خصوصاً ابو لہب ابو جہل کی جماعت نے ایذا و تکلیف کی کوئی صورت ایسی نہ چھوڑی جس کی مشق اس ذات قدس صفات پر نہ کر لی ہو۔ پتھروں سے مارنا، پشت مبارک پر حالت سجدہ میں اونٹ کی اونج رکھ دینا، پلیدی ڈالنا، گالیاں دینا، مجنون و پاگل بتانا، مذاق اڑانا اور پھبتیاں کسنا، یہ اور اس قسم کی تمام تکلیفات کا ایک تانتا تھا جس کا سلسلہ برابر جاری تھا، حتیٰ کہ دار المشورہ میں بیٹھ کر قتل کے لیے تجویز سوچی گئی اور ابو جہل نے اپنے نزدیک بہتر سے بہتر تجویز یہ بتائی کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک نوجوان چنا جائے اور وہ سب بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت حملہ کریں جب کہ آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائیں، تاکہ بنی ہاشم تمام قبائل سے اپنے عزیز کا بدلہ نہ لے سکیں اور معاملہ ادائے تاوان پر ختم ہو جائے۔ لیکن ان تمام اسباب میں سے ایک سبب بھی حق کے اعلان کو نہ روک سکا اور خدا کے کلام معز نظام کا یہ فیصلہ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا بنی اسرائیل پورا ہو کر رہا۔